السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا تھا اور چل رہا ہے، اور ان حالات میں خصوصاً ہندوستان، بلکہ اگر یہ کہوں تو حیدرآباد میں جو حالات آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں وہ ایسے نہیں کہ آپ کو بیان کیے جائیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کھانے کو لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، دواخانے مکمل بند ہے، اور موجودہ حالات میں کسی طریقے سے کسی قسم کی مدد کے ذریعے ہی وہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اور ہمارے حیدرآباد کی بات اگر کہوں تو میں غلط نہ ہوگا کہ بہت سے لوگ تو بیچارے بے روزگار ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان حالات میں حضرت امیر ملت اسلامیہ مرحوم میرے والد ماجد مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایک ملی بیت المال جو قائم ہوا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں وہ جتنا ہو سکا قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جو ہمارے پاس کام ہوئے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2900 کے قریب ہمارے پاس کٹ گئے ہیں، جس میں چاول بھی تھے اور اپنے آٹا وغیرہ، تیل اور رمضان کی کٹ بھی تھے اس میں شامل۔ اسی طریقے سے گوگل پر ہم نے اضلاع سے جو فون آئے، ہمارے جہاں جہاں ادارے چلتے ہیں وہ حضرات جب فون کرتے رہے تو ان کے پاس بھی ہم نے تقریباً 450 کے قریب گوگل سے ہم نے پیمنٹ کیا اور کر کے ان کو غلے کا انتظام کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ بھی بات محسوس کی گئی کہ بہت سی خواتین دواؤں کے لیے فون کرتی اور بیان کرتی کہ میں ہارٹ کی مریض ہوں، میں بی پی کی مریض ہوں، میں شوگر کی مریض ہوں، میں تھائرائیڈ کی مریض ہوں۔ اگر ایسی کوئی فون پہ بات آتی تو ہم نے ہمارے عزیز کے فرزند کے نام پر ہم نے جو میڈیکل کیمپ قائم کیا، وہ مکرم ہیلتھ سینٹر کی طرف سے ان کو تقریباً آج کے تاریخ تک 300 لوگوں کو ہم نے دواؤں کی فراہمی کی، اور جہاں سے فون کرتے ہیں وہیں ہم میڈیکل شاپ پر ان سے چٹھی لے کر دواؤں کا انتظام ان کی کر دیتے ہیں، وہاں کے ایک ذمہ دار سے گفتگو کر لیتے ہیں اور پھر ان کو دوا فراہم کر دیتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے رجوع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات نے جو امانتیں ہم کو دی ہے، اصل شکریہ کے حقدار تو آپ ہیں، دعاؤں کے حقدار آپ ہیں، لہذا جہاں ہم آپ کا تعاون نہیں ہوتا تو شاید ہم اتنا بڑھ چڑھ کے کام نہ کرتے۔ میں اس لیے لئن شکرتم لازیدنکم، بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے کام میں مددگار ہونے والوں کا بھی شکریہ ادا کرے۔ تو میں بھی اسی لحاظ سے یہ کوشش کیا ہوں کہ آج ہم یہ اپنا کام بھی بتا دیں، اور مزید ہمارے یہ کام ہے کہ ہم آئندہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے دواؤں کا انتظام کرتے رہیں گے، اور ساتھ میں دارالخزاں کا بھی آج کل معاملہ آپ کے سامنے رکھنا اس بات سے ضروری ہے۔ میں سمجھا تھا یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو میاں بیوی خوش ہے، گھروں کے لڑائیاں ختم ہو جائیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا ہے کہ گھروں کے لڑائیاں بھی زیادہ ہو گئے ہیں، میاں بیوی کے اختلافات بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور مسلسل موبائل پر روز ایک لڑائی کہ بہرحال مجھے چکانے کا، مجھے ان کی دونوں کی گفتگو سن کر حل نکالنے کی کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ لڑائیوں سے ان کو دارالخزاں میں بلا کے آمنے سامنے بٹھا کے ان کو ملا دیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ 1-2 روز میں ادارہ کا بھی انشاءاللہ دارالخزاں کا کام کرنا شروع کر دے گا۔ میں ناظرین کے ساتھ ساتھ یہ تمام ٹی وی چینلوں کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً ہماری بات آپ تک پہنچائی اور ہماری بات کو آپ کے سامنے رکھا۔ دین کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو، بہرحال آپ تک انہوں نے پہنچایا، اور
رحمت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس سلسلے میں کچھ عرض کریں. رمضان ایک حصہ گزر گیا ہے، اب دوسرے عشرہ چل رہا ہے، اب 2 عشرے باقی رہ گئے ہیں، ایک مغفرت کا ہے، ایک دوزخ سے نجات کا ہے. اب میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کو یاد کیجئے. بیماری بھیجنے والا وہی ہے، بیماری کو دفع کرنے والا بھی وہی ہے. آج اللہ کے فضل سے بہت سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پاس تو راشن پہنچا ہے، مگر ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دانے دانے کے محتاج ہے. اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے عزیزوں کا بھی خیال رکھیے. اللہ ہم سب کو باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.